سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا. مولانا عادل صاحب آئے, کرسی پر بیٹھے, تقریر شروع کرنے سے پہلے سلام کیا, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور آپ خاموش ہیں, آپ نے جواب نہیں دیا, آپ گنہگار ہیں کیونکہ آپ نے فرض چیز کو چھوڑ دیا, آپ نے واجب چیز کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی کا حال تو یہ تھا کہ آپ نماز میں ہوتے تھے, اللہ کے نبی ہاتھ کے اشارے سے جواب دے دیتے تھے. تو سلام تو عام کرو, سلام پھیلا. اور کبھی سلام کا مطلب تو سمجھ لو, سلام کا مطلب ہے السلام علیکم, اللہ تعالیٰ پر سلامتی کرے, آپ خوش رہے, آپ کا کاروبار چلتا رہے, آپ کبھی بیمار نہ پڑے, آپ کو کبھی مصیبت نہ آئے, آپ کے بچوں کو کبھی مصیبت نہ آئے. اس کے آگے ورحمت اللہ اور بڑھا دیا کرو, اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں آپ کے اوپر نازل کرے. اس کے بعد وبرکاتہ بھی بڑھا دیا کرو, اللہ تعالیٰ آپ کے آل و اولاد میں, اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے. جمعے کے دن میں ایک پروگرام کے اندر تھا, ایک ہندو بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آئے, میری ان سے بات ہو رہی تھی ہندو دھرم اور اسلام دین کے اوپر. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں, جب انگریز کسی سے ملتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے جب انگریز کسی سے ملتا تو وہ کہتا ہلو, ہائے ہائے ہلو. میں نے کہا کیا مطلب ہے ہائے کا, کیا مطلب ہے ہلو کا؟ آپ معلوم نہیں, کوئی مطلب نہیں ہے. میں نے کہا ہندو لوگ جب کسی دوسرے سے ملتے تو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا وہ پرنام کہتے ہیں, وہ نمستے کہتے ہیں, وہ نمسکار کہتے ہیں. میں نے کہا یہ بتاؤ نمسکار کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں, میں آپ کو کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ جس کے سامنے جھک رہے ہیں بتائیے اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ جھک کام ختم. لیکن سلام تو ایک دعا ہے, فائدہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو, اللہ تعالیٰ کی برکت ہو. اور جب آپ یہ کہتے یہ دعا دے دیں تو دوسرے آدمی کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ آپ کو یہ دعا دے گا. آئے میرے بھائی, وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور تو کرو, اسلام و شانتی کا مذہب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, اور کھانا کھلاؤ. کس کو کھانا کھلاؤ؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکینوں کو, غریبوں کو, فقیروں کو کھانا کھلاؤ. آج ہمارے گھروں پر مہمان آتے ہیں, مرغا, بکرا, خسی سب بنا لیتے ہیں, لیکن کوئی غریب آ جائے کوئی بھی اس کو کھانے کے لیے پوچھتا نہیں ہے. مسجد میں کوئی مسافر آ جائے کوئی یہ نہیں کہتا آؤ میرے بھائی میرے گھر میں چل کر کے کھانا کھا لو, آلو کی سبزی بنی آلو ہی کھا لو, گوبھی کی سبزی بنی گوبھی ہی کھا لو. ارے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. جو مذہب, جو دین, جو دھرم, جو ریلیجن لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیتا ہے, ذرا غور تو کرو وہ دین دہشت گردی کا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹیررسٹ کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, اللہ کے نبی کہتے اور رشتہ داریوں کو جوڑو, توڑو نہیں, جوڑو. آج تو چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں, بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے, بیٹا باپ سے کہتا ہے خبردار خبردار, باپ بیٹے سے کہتا ہے تیرا باپ تیرے لیے مر گیا, میری چوکھٹ پر قدم نہ رکھ دینا. ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے میرے جنازے میں آنا جانا. بھائی بھائی سے دور ہے, بہن بھائی سے دور ہے. سال گزر گئے, سال گزر گئے, دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی ہے. حرام رشتہ داریوں کو توڑنا. آج آپ کے گاؤں میں بھی کتنے لوگ
لوگ ہوں گے جو اپنے رشتہ داریوں کو توڑ کر کے بیٹھے ہوں گے. بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہوگا, بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی ہوگی, باپ اپنے بیٹے سے اور ماں بیٹی اور باپ سے بات نہیں کر رہی ہوگی. یاد رکھو رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے, جنت کی مہک بھی نہیں پا سکتا ہے, جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. اگر جنت کے اندر جانا ہے رشتہ داریوں کو جوڑنا پڑے گا. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, خطائیں سب سے ہوتی ہیں. کسی کی زبان زیادہ تیز ہوتی ہے, کسی کی کوئی گالی بات زیادہ ہوتا ہے, نظر انداز کرنا سیکھو. رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے چلو, بھائی کو بھائی مان کر کے چلو, بیٹے کو بیٹا مانو, ماں کو ماں مانو, بہن کو بہن مانو. میرے بھائیوں رشتہ داریوں کو جوڑو. وصلوا الارحام, صلو باللیل والناس نیام, اور رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھو جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے. اے رات میں تو نماز پڑھنا دور کی بات ہے, ہم تو دن میں بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, دن میں بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. میں نے عصر کی نماز پڑھائی, ایک گاؤں ہے سمریا, بہت بڑی مسجد ہے, بہت بڑی مسجد, لیکن میرا دل رونے لگا جب میں نے سلام پھیرا. میں نے پیچھے دیکھا ایک صف بھی مکمل نہیں ہے, ایک صف بھی مکمل نہیں ہے. میں نے مغرب کی نماز پڑھائی, ایک صف بھی مکمل نہیں ہے. تمہیں جلسے سننے کا بہت شوق ہے, تمہیں جلسے سننے کا بہت جذبہ ہے, مسجدوں کو آباد کرنے کا شوق کیوں نہیں ہے, نماز کی پابندی کرنے کا شوق کیوں نہیں ہے. جلسے میں آؤ, نوجوان ہی نوجوان ہے, بائک پر نوجوان, میلے میں نوجوان, پنڈال میں نوجوان. مسجد میں جاؤ, بوڑھے بزرگ 60 سال 70 سال 80-90 سال کے نوجوان مسجدوں میں نظر نہیں آتے ہیں. جب مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی, آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی. آئے نوجوانوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو, آباد کرو. بزرگوں تم بھی آباد کرو, نوجوانوں تم بھی آباد کرو. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے روز 7 قسم کے آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. شاب نشا فی عبادت اللہ, ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہو. شاب نشا فی عبادت اللہ. آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں انسٹاگرام ریلز بنانے میں گزر رہی ہیں, یوٹیوب کے ویڈیوز بنانے میں گزر رہی ہیں, لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں گزر رہی ہیں. آئے نوجوانوں تم تو قوم کے مینار تھے, آئے نوجوانوں تم تو اس ملت کی ریڑھ کی ہڈی تھے. کیا ہوا تمہارا؟ اس ہڈی کو توڑو نہیں, اس مینار کو منہدم نہ کرو. آئے نوجوانوں نماز کی پابندی کرو, بزرگوں نماز کی پابندی کرو. قیامت کے روز سب سے پہلا سوال یہی ہوگا, اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. نماز پڑھ کے آیا ہے یا نہیں, نماز کا سوال قیامت کے دن سب سے پہلے ہونے والا ہے.